دیکھیے پروپوزل تو ہے اس کو بڑھانے کا، لیکن وہ ایک پروپوزل ہی ہے. ابھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اس کو بھی پورا دیکھا نہیں ہے. ٹرانسپورٹرز کی کچھ ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو بھی نظر میں رکھ کے اور لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی دماغ میں رکھ کے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی وایا میڈیا ڈھونڈنا ہوگا. لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی ہائیک نہیں ہوا ہے، جو پہلے تھا ویسا ہی ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے جب تک گورنمنٹ کا آرڈر نہیں آئے گا. جب گورنمنٹ کا آرڈر آئے گا تب جا کر ہم، وہ جو منسٹر ہیں اس کے ستیش جی، ان سے بھی میری بات ہوئی، وہ خود میڈیا میں آ کر اس کو ایکسپلین کریں گے. افسوس ہے اگر ایسی بات کر رہے ہیں، یا تو نشاندہی کریں ایسے کون سے لیڈرز ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ بہت سارے OGWs پرانے ٹائم کے وہ BJP کے حصہ ہیں. تو پہلے ان سے حساب لے لیں کہ وہ لوگ ان کی پارٹی میں کیا کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی پچھلے دنوں کیسز آئے تھے جہاں ان کے لوگ ملوث تھے بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز میں. تو وہ پہلے اپنے گریبان میں جا کے، اگر ایک ایسا کوئی وہ شناخت کرتے ہیں یا کوئی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہر کسی کو ایک برش کے ساتھ پینٹ کرنا کہ سب لوگ خراب ہیں، وہ افسوس ہے. اور وہ BJP کا ایک حال ہے، یہ ان کا ایک عادت ہو گئی ہے، خاص کر کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھانا، کشمیر کے مسلمانوں کو برا بولنا، اور جب مطلب کے وقت کشمیر کے مسلمانوں کو کہنا کہ نہیں آپ ہمارے اپنے. وہی سنیل شرما کا پرابلم ہے، وہی ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، یہ ہمیشہ جو یہ افراتفری کی سیاست کھیلتے ہیں، ان کی عادت ہو چکی ہے. افسوس ہے. دیکھیے یہ ویسے لوگ ہیں جو جموں کے خلاف ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک پراسپرس اسٹیٹ کو توڑ کر 2 حصہ بنا دیا. یہی وہ لوگ ہیں جن نے دربار منہ ختم کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو بار بار غلط بیانی لوگوں کے سامنے لیتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ ہمیں دیکھیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آ جائے. ہم نے یہ دربار منہ جو ان لوگوں نے ختم کیا وہ واپس لائے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جموں اور کشمیر کو ایک پلیٹ فارم کے لانا. آپس میں جب بات چیت ہوگی تب جا کے آپس میں جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوگا. لیکن ان کی جو یہ فرقہ وارانہ والی سیاست ہے، افسوس ہے اس کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم کبھی مذہب کے اوپر کام نہیں کرتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ مذہب کے اوپر ہم کسی کو تولے. یہ میرٹ کے اوپر بھی مذہب لا رہے ہیں، یہ یونیورسٹیز میں مذہب لا رہے ہیں، یہ سپورٹس میں مذہب لا رہے ہیں. اب میرٹ پہ کوئی بچہ جاتا ہے، ہم کبھی اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، لیکن یہ لوگ اس میں بھی لا رہے ہیں. افسوس ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں، نہ پچھلے 5-6 سال سے اور نہ آگے. ایز MLA بھی یہ فیل ہو چکے ہیں. اب کسی طریقے سے یہ ایسی والی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. دیکھیے کوئی مجھے امریکہ سے سکھائے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، وہ غلط ہے. اور نہ کوئی اس ملک کا باشندہ اس بات کو مانے گا یا ماننا چاہیے. لیکن ہاں، اگر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اپنے اگر کوئی بھی بے گناہ کسی جیل میں ہے، جس طرح بہت سارے جموں کشمیر سے بھی الگ الگ حصوں میں ہیں، اس میں کس طریقے سے ہمیں جوڈیشل پروسیس کو اور اسٹرینگتھن کرنا ہے اور اس کو استعمال کر کے ہمارے اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو رہا کرنا، وہ ہمارا جمہوری حق ہے، وہ کریں گے. لیکن کسی باہر والے کو ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. پچھلے سال بجٹ میں کچھ اناؤنسمنٹ ہوئے، وہ بالکل امپلیمنٹڈ ہے. آپ کا ایمنسٹی ہے، باقی چیزیں ہیں جو خواتین بسوں میں چل رہے ہیں، ویسے بہت چیزیں ہیں. دیکھیں 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اور 5 سال کے مینڈیٹ میں ہم نے اپنا جو منشور تھا اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر اس 5 سال کے اندر ہم وہ سب چیزیں کریں گے. لیکن پہلا جو سال تھا گورنر رول سے واپس ایک چنندہ حکومت کے پاس آیا، تو تھوڑا وقت لگا سمجھنے، سوچنے، باقی چیزوں کو بہتر کرنے میں. لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ جو یہ والا بجٹ ہوگا وہ بہت پیپل فرینڈلی ہوگا، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ عمر صاحب کچھ اچھی چیزیں دیں گے لوگوں کو، تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، اور ہم بھی وہی سب امید کرتے ہیں.